السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کو قائم کرنا کیا چیز ہے، اس کے کیا معنی ہے۔ نماز بڑی نعمت ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا، اور اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کون سی ایسی اہم چیز تھی جس کی دنیا سے پردہ فرماتے فرماتے تاکید فرمائی ہے۔ اگر احادیث میں اس کو تلاش کیا جائے اور سیرت میں اس کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی نماز کے اہتمام کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا۔ نماز آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے، جیسا مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو سیکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھا دیکھی کا کام نہیں ہے، بلکہ نماز کو سیکھ کر پڑھنا، کہ نماز کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو سیکھنا۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا گویا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ دنیا کے معمولی وہ لوگ جن سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں، کسی معاملے میں کوئی آفیسر ہے، کسی محکمے کا کوئی بڑا ہے، جب آدمی اپنی ضرورت کو لے کر، اپنے تقاضے کو لے کر اس تک پہنچ جاتا ہے تو ہماتن کتنا متوجہ ہو کر بات کرتا ہے۔ بعض آفیسز میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہاں تو موبائل لے کر جانا ہی ممنوع ہے، کہ بعض آفیسر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آفس میں آپ جائیں گے تو آپ کا موبائل باہر رکھوا لیا جائے گا۔ یہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حضرات اچھی طرح واقف ہیں، اور بہت سی جگہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ موبائل باہر رکھ کے جائیں اور آپ کو واپس آنے کے بعد آپ کا موبائل جیسا کہ آپ رکھ کے جائیں گے ویسا ہی آپ کو مل جائے گا۔ جہاں لے جانے کی اجازت ہے وہاں سائلنٹ کرنا پڑتا ہے، خدا نخواستہ کھلا رہ جائے تو آدمی بات نہیں کر سکتا۔ آدمی کو خود کو، جس کے موبائل پر گھنٹی بجی ہے، اس کو خود گرانی اور طبیعت میں کوفت محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت کس نے فون کر دیا،
میں اس وقت میں معلوم ہے کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس سے بات کر رہا ہوں. خود کو احساس ہوتا ہے. آدمی کو خود کو ناگوار گزرتا ہے کہ اس وقت کس کا فون آ گیا, فوراً کوشش کرتا ہے کہ گھنٹی بند ہو جائے. ایک معمولی ضرورت آدمی کی کسی سے وابستہ ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ضرورت کو پیش کرنے میں جب آدمی اتنی احتیاطیں کرتا ہے تو اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے میں آدمی کو کتنا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, آدمی کو اس سے اندازہ کرنا چاہیے. صاف حدیث میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ, نماز پڑھنے والا تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے. یعنی ہم جانتے ہیں اگر کسی دو آدمی جبکہ بے تکلف ہیں, دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ان دونوں آدمی کے باتیں کرنے کے دوران میں اگر کوئی تیسرا آدمی ان کے درمیان میں سے گزرتا ہے تو آدمی کو کتنا ناگوار محسوس ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, اس آدمی کو اتنا شعور اور تمیز نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں سے گزر گیا دونوں کے سامنے. اسی لیے نمازی کے سامنے سے گزرنے کا اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو 40 سال تک ایک روایت میں اور ایک روایت میں 100 سال تک کھڑے رہنے کا حکم ہے کہ آدمی 100 سال تک کھڑا رہنا برداشت کر لے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے. کیوں کہ جب دو آدمی آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی گزرتا ہے تو ہمیں ہی ناپسند ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسے گزر گیا ہمارے بیچ میں سے, اس کو معلوم نہیں ہم باتیں کر رہے ہیں. تو اللہ کیسے برداشت کریں گے اس بات کو کہ ایک آدمی اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور کوئی اس کے سامنے سے گزر جائے. یہ آپ کو میں نماز کی اہمیت بتا رہا ہوں. اتنی اہم چیز اور اس کو آدمی بالکل بے دلی کے ساتھ, لایانی کے ساتھ, بغیر دھیان کے آدمی پڑھ لے. اللہ تو بندے کی طرف متوجہ ہے اور بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور یہ اپنی دنیا ہی کو سوچ رہا ہے. اپنی دکان کو کوئی گاہک کو چھوڑ کر آیا ہے تو اپنے گاہک کو سوچ رہا ہے. کوئی کارخانے میں کام ادھورا چھوڑ کر آیا ہے تو اپنے ادھورے کام کو سوچ رہا ہے. نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے کارخانے کو سوچ رہا ہے, اپنے کام کو سوچ رہا ہے. کسی کو گھر والوں نے کوئی سامان لانے کے لیے کہا ہے تو یہ اپنے سامان کی فہرست کو سوچ رہا ہے کہ نماز پڑھ کر جانا ہے اور گھر والوں نے یہ منگایا ہے اور اسے لے کر جانا ہے. ایسی نماز پڑھ کر جب آدمی اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو چونکہ یہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا تو اللہ بھی اس کی ضرورت جب یہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. کہ جب تو نے نماز میں میری طرف توجہ نہیں دی تو جب تو اپنی ضرورت کا سوال مجھ سے کر رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے تیری ضرورت اور تیری حاجت کی طرف توجہ دینے کی. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ نماز تو صحابہ بھی پڑھتے تھے اور نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ کوئی ظہر کی 5 رکعت نہیں پڑھتے تھے, مغرب کی 4 نہیں پڑھتے تھے, فجر میں 3 اور 4 نہیں پڑھتے تھے. جو ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھتے تھے. جو قرآن ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن وہ بھی وہی پڑھتے تھے. جتنے رکوع سجدے ہم کرتے ہیں اتنے رکوع سجدے وہ بھی کرتے تھے. لیکن ان کی نماز ایسی تھی کہ جب وہ نماز کا سلام پھیرتے تھے تو نماز کے لیے آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے تھے. نماز کے لیے آسمان کے دروازے کھل جایا کرتے. حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنے والے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ آدمی ہے
جو نماز کا سلام پھیرتا ہے اور جیسے ہی نماز کا سلام پھیرتا ہے نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اس کو دعا دیتی ہے اللہ تجھے بھی اسی طرح آباد رکھے اور اللہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اور جس طرح تو نے مجھ کو اچھی طرح ادا کیا. اور ایسی نماز بندے کے لیے اللہ کی مغفرت، اللہ کے یہاں سے مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے. یہی نماز ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے ایک مرتبہ، بتاؤ ایک آدمی ہے وہ کسی کارخانے میں کام کرتا ہے اور جب وہ اپنے کارخانے سے اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو کارخانے اور گھر کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں. جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر جس نہر کے قریب سے بھی گزرتا ہے وہاں خوب اچھی طرح غسل کرتا ہے، نہاتا ہے. 5 نہروں پر اچھی طرح نہا کر اپنے گھر پہنچتا ہے. بتاؤ کیا اس آدمی کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ظاہر سی بات ہے، موٹی سی بات ہے، کوئی ایسی اشارے اور کنایہ کی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کے بدن پر جس نے 5 مرتبہ غسل کیا ہو کیا میل باقی رہے گا؟ اس کا بدن بالکل صاف اور شفاف ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے. جو آدمی اس طرح 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے جس طرح 5 مرتبہ نہانے والے کے بدن پر میل باقی نہیں رہتا، اس کے بدن پر کوئی اور اس کے اعمال نامے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، روایت میں آتا ہے، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے آپ نے ان کو ایک درخت کے نیچے روکا اور درخت کی ایک ٹہنی پکڑی اور اس کو حرکت دی تو پتے بہت تیزی کے ساتھ اس کے نیچے گر گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میں نے یہ تمہیں اس لیے کر کے دکھایا ہے کہ جس طرح اس ٹہنی کو پکڑنے کی وجہ سے اور ذرا سی حرکت دینے کی وجہ سے اس کے پتے زمین پر گر گئے، اسی طرح کوئی مسلمان جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے جسم سے آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ، کانوں سے کیے ہوئے گناہ، زبان سے کیے ہوئے گناہ، ہاتھ اور پیروں سے کیے ہوئے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے گر گئے. اور باتیں کرنے کا تو یہ حال ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نیت باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. پھر یہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. اس کے آگے بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم تیرے ہی لیے عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ درمیان کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے میری تعریف کی، یہ میرے لیے ہے، میری ثنا بیان کی، یہ میرے لیے ہے، میری بزرگی بیان کی، یہ میرے لیے ہے، اور تو نے میرے لیے عبادت کی، عبادت میرے لیے ہے. آگے کا جو کچھ تو نے مانگا ہے وہ سب تیرے لیے ہے. تو نے سیدھے راستے پر چلانا اپنے لیے مانگا ہے تو سیدھے راستے پر چلانا تیرے لیے ہے.
اس کو میں پورا کروں گا. جن لوگوں پر انعام نازل ہوا ہے ایسے لوگوں کے راستے پر چلانا یہ تیرے لیے ہے, یہ تیری ضرورت ہے, اس کو ہم پورا کریں. غلط لوگوں کے راستے سے بچانا یہ تیرے لیے ہے, اس کو ہم کریں گے. یہ ایک دعا ہے, علماء نے لکھا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ 3.5 آیتیں شروع کی اللہ کے لیے ہیں اور 3.5 آیتیں بندے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. نصف لی و نصف لک, آدھی تیری ہے آدھی میری ہے. بزرگی میری, حمد میری, ثنا میری, عبادت میری. اچھے لوگوں کے راستے پر چلانا تیرے لیے اور برے لوگوں کے راستے سے بچانا تیرے لیے اور صراط مستقیم پر چلانا تیرے لیے اور ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا تیرے لیے. حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمان کو یہ پتہ لگ جائے کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے اور اپنے رب سے کیسی راز و نیاز ہے تو زندگی میں کبھی سلام پھیرنے کا دل نہ چاہے, کبھی سلام پھیرنے کا دل نہ چاہے. اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے سردی کے موسم میں لمبی راتیں ہوتی ہیں, نماز کی نیت باندھتی تہجد کی عشاء کی نماز کے بعد اور 2 رکعت میں صبح صادق ہو جاتی اور اس پر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اتنے افسوس کا اظہار کیا کرتی تھی, اے میرے مالک تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں, میں تیری عبادت نہیں کر سکی, صرف 2 رکعت میں ہی پوری رات ہو گئی. رات پوری ہو گئی 2 رکعت ہی میں, تو نے تو بڑی چھوٹی راتیں بنائی ہیں, میں تو کوئی عبادت ہی نہیں کر سکی, میری تو 2 رکعت ہی میں تیری رات پوری ہو گئی. ایک ہمارا حال ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر قرآن لمبا پڑھ دیا, رکوع لمبا پڑھ دیا, سورت لمبی پڑھ دی کہیں امام صاحب نے, تو لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ امام صاحب بھول تو نہیں گئے ہیں, ابھی رمضان میں تو 1.5 مہینہ باقی ہے, کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ تراویح ہو رہی ہے کہ نماز ہو رہی ہے. مغرب کی نماز میں اگر کبھی لمبی صورت پڑھ دیں امام صاحب یا کوئی لمبا رکوع پڑھ دیں تو لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ شاید امام صاحب کو حالات کا پتہ نہیں ہے, کوئی پیکٹ کھلا چھوڑ کر آیا ہے, کوئی دکان کھلی چھوڑ کر آیا ہے, کوئی گاہک کو کھڑا چھوڑ کر آیا ہے, اتنی لمبی رکعت کر دی, ہمیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں واپس اپنے کاروبار پر جانا ہے. ایک ہم ہیں اب ایسی نماز پر جس میں لمحہ لمحہ انتظار کہ کب سلام پھیرے اور کب ہم نکلیں مسجد سے اور کب ہم یہاں سے جائیں. ایسی نماز پر ہمیں کیا مل سکتا ہے, یہ تو خود ہی سے سوال کرنے کی بات ہے, کسی کے بتانے کی بات نہیں. ایک صحابہ کی نماز تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں پھر پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, میں نے عرض کیا تھا, ایک مہم میں 2 صحابی کو ایک جگہ متعین کر دیا اور دشمن کی طرف سے تیر پر تیر آتا رہا اور وہ یہ کہتے ہیں اگر مجھے اپنی جان جانے کا اندیشہ نہ ہوتا اور اللہ کے نبی نے جو خدمت سپرد کی تھی اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو کبھی بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ سورت کے پورا ہونے سے پہلے کہ میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, کبھی دل نہ چاہا کہ سورت ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, نماز پڑھنا, لیکن نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا. ہر کام اس کے طریقے سے ہوتا ہے. جس طرح دنیا کی ساری چیزوں کو اچھا اور خوبصورت بناتے ہیں, کپڑے پہنوں تو اچھے سلیقے والے سلے, کپڑا بھی اچھا ہو, سلائی بھی اچھی ہو. مکان بناؤں تو ذرا انجینئر بھی اچھا ہو, نقشہ بنانے والا, اس کا ایلیویشن بھی اچھا ہونا چاہیے, اس کے اندر ٹائلیں بھی اچھی ہونی چاہیے. اپنی ہر ضرورت کو اور دنیا کے ہر کام کو اچھا اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی نماز کو بھی اچھی اور خوبصورت بنائیں, کہ اتنی خوبصورت بنائیں کہ اللہ دیکھ کر ہماری نماز کو پسند کرے.
صحابہ کی نماز تھی. دوسرے میں نے عرض کیا ایک نماز تو وہ ہوتی ہے جو دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسا کہ تو نے ہماری حفاظت کری. اور ایک نماز وہ ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے جب مسلمان سلام پھیرتا ہے تو نماز، جسے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں رکوع کیا تو ابھی پورا قوما نہیں کیا تھا، ابھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے تھے، آدھے ہیں اور وہیں سے سجدے میں چلے گئے، ابھی سجدے سے سر پورا اٹھ بھی نہیں پایا تھا، ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پائے تھے کہ واپس چلے. اور اس سے زیادہ کیا عرض کروں، آدمی بعض مرتبہ نماز پڑھ کر بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری نماز ہوئی بھی ہے یا میری نماز نہیں ہوئی. ایک مثال عرض کرتا ہوں. بعض لوگ اپنی پتلون اتنی چھوٹی پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں اوپر کا کپڑا اتنا چھوٹا کہ وہ سجدے میں جاتے وقت یا رکوع میں اوپر اٹھ جاتا ہے، پتلون نیچے سرک جاتی ہے اور سطر کھل جاتا ہے اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز ہو بھی رہی ہے یا ہماری نماز نہیں ہو رہی. وہ بڑی خوش فہمی کے اندر ہے، ہم نے تو نماز پڑھی ہے، جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے. ایک مثال عرض کی ہے، ایسی نہ معلوم کتنی باتیں ہوتی. ایک آدمی ہے سجدہ کر رہا ہے اور سجدے میں جاتے ہی اس نے اپنے دونوں پیر اٹھا لیے اوپر اور ایک لمحے کے لیے بھی سجدے میں اس کے دونوں پیروں میں سے کوئی ایک پیر زمین پر نہیں لگا اور جب سجدے سے اٹھنے لگے تو اپنے پیر نیچے رکھ دیے اس نے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا سجدہ نہیں ہوا، اور سجدہ نہیں ہوا تو سجدہ تو فرض ہے، جب فرضیت ادا نہیں ہوتی ہے تو نماز بھی نہیں ہوتی. یہ چند مثالیں عرض کر رہا ہوں، ایسی نہ معلوم کتنی چیزیں ہیں یہ بغیر سیکھے، بغیر معلوم کرے ہوئے اور نماز کی اہمیت دل میں لیے بغیر کہ آدمی سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو نمازی لیکن اس کی نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز کا آدمی سلام پھیرتا ہے تو نماز اس سے یہ کہتی ہے اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اور مجھے برباد کیا. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ کاروبار کو اور آدمی کی روزی کو جس چیز کی بددعا لگتی ہے وہ نماز کی لگتی ہے. یہ آدمی، کیونکہ اللہ نے نماز کی خاصیت رکھی ہے کہ جو آدمی نماز کو اچھی طرح پڑھے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گی. قرآن کریم کا صاف اعلان ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجئے. یاد رکھیے ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے. پتہ یہ چلا اللہ نے روزی کی تمام تر برکتیں نماز میں رکھی ہیں. جب آدمی نے نماز ہی کو بگاڑ دیا تو اللہ اس کی روزی کے جتنے وسائل ہیں اللہ اس کو بگاڑ دیتے. آدمی سوچتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو کسی کے ساتھ دھوکہ بھی نہیں کرتا، میں تو غلط مال کو اچھا مال کہہ کر بھی نہیں بیچتا، اور میں تو کسی کے ساتھ آج تک کسی کا لے کر نہ دیا ہو، میں نے تو ایسا بھی نہیں کیا. نہ معلوم میرا کاروبار کیوں نہیں چل رہا، میں سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور مٹی ہو جاتا ہے. کتنے دن ہو گئے ہیں بہت گھاٹے میں چلا گیا کاروبار، 2 دکانیں تھیں ایک ہو گئی اور ایک بھی نہیں چل پا رہی ہے. نہ معلوم کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے میرے کاروبار پر بندش کرا دی ہے. اس کو پتا نہیں ہے کہ میں نے خود نماز کو بگاڑ کر اپنے کاروبار کو خود بگاڑا، کیونکہ ہم نے نماز کو بگاڑا اللہ نے ہمارے کاروبار کو بگاڑ دیا، اللہ نے ہماری روزی کی برکت کو بگاڑ دیا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آج میں نے کیا، آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز پڑھو لیکن نماز ایسے پڑھو جس طرح میں نے تمہیں نماز پڑھ کر دکھائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی نماز تھی، آپ کا قرآن کیسا تھا، آپ کا رکوع کیسا ہوتا تھا،
آپ کا سجدہ کیسا ہوتا تھا، آپ قاعدہ کس طرح کرتے تھے، نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے، نماز میں آپ کا دل کس طرح لگتا تھا، اور صحابہ نے آپ سے نماز کس طرح سیکھی تھی، اور پھر صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے نماز کو سیکھ کر پھر نماز پڑھ کر اپنی ضروریات کو اللہ سے کیسے حل کرایا تھا، یہ سارا کا سارا سیرت میں حدیث میں موجود ہے، لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ ہر چیز کو سیکھنے کو دل چاہتا ہے، سائیکل چلانا سیکھ لیں، بچہ بڑا ہو گیا تو موٹر سائیکل چلانا سیکھ لے، اس سے بڑا ہو گیا تو کار چلانا سیکھ لے، کاروبار کرنا سیکھ لے، دکان چلانا سیکھ لے۔ بچہ ذرا کچھ پڑھ لکھ گیا، لوگ دکان پر اس کو بٹھانے لگتے ہیں کہ ہمارے بعد کاروبار اسی کو کرنا ہے، اس کو سکھانا ہے۔ لوگ اپنے ساتھ سفر میں اولاد کو لے کر جاتے ہیں کہ بھئی اس کو سکھانا ہے، ہمارے بعد سارا کام اسی کو سنبھالنا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتے اس کو ایمان بھی سکھانا ہے، اس کو نماز بھی سکھانی ہے، اس کو قرآن بھی سکھانا ہے، اس کو اللہ کا تعلق بھی سکھانا ہے، اس کو دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے مطابق اور اللہ کے نبی کے پیارے طریقے کے مطابق جینا بھی سکھانا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔